اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت اس کائنات کے اندر تشریف فرما ہوئے، اس وقت اس کائنات کی کیا حالت تھی، اس دنیا کے اندر لوگ مذہبی حوالے سے کس کنڈیشن کے اندر تھے، لوگوں کی اوپر حکومت کرنے والے کون لوگ موجود تھے، سب سے پہلے اس کے بارے میں جان لینا کافی ہے، اس سے پہلے کہ ہم نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی جانب بڑھیں۔ مذہبی حوالے سے 6 مذہب تھے جو عالمی سطح کے اوپر لوگ جن کے مقلد تھے اور جن کی تقلید کر رہے تھے۔ ان میں سب سے پہلے یہودیت اور عیسائیت تھا، اور یہودیوں کی کوئی اپنی گورنمنٹ نہیں تھی، لیکن عیسائی جو ہے وہ البتہ ایک رومی حکومت کے نام سے اپنی حکومت قائم کر چکے تھے، اور عیسائی اور یہودی مذہب اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کائنات کے اندر آئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ یہودی کہلاتی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ عیسائی کہلواتی تھی۔ لیکن ان کے پاس اللہ کی کتاب موجود ہونے کے باوجود یہ لوگ اس لیے گمراہ ہو چکے تھے، ان کی اکثریت، کیونکہ انہوں نے جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل شدہ کتابیں تھیں ان کے اندر اپنی مرضی سے تحریف کرنی شروع کر دی تھی۔ اس کے آگے ایک مذہب تھا مجوسیت، جو ایرانی حکومت کا مذہب تھا، اور یہ لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے۔ ایران کے اندر ایک بہت بڑا آتش کدہ تھا جس کو ہزاروں سالوں سے جس کے اندر انہوں نے آگ کو جلایا ہوا تھا، اور اس آگ کو بجھنے نہیں دیتے تھے، یہ ان کے عقیدے کے اندر شامل تھا، اور ہر لمحہ ہر شخص مجوسی مذہب کا آگ کی عبادت کے اندر جو ہے وہ محو رہتا تھا۔ اس کے آگے بدھ مت تھا، جو گوتم بدھ نے ہندو مت سے الگ کر کے اپنے نظریات کے اوپر ایک مذہب کی بنیاد رکھی، اور وہ مذہب بدھ مت کہلاتا تھا۔ یہ گوتم بدھ کو اپنا پیغمبر اور سب کچھ مانتے تھے۔ یہ ایک شخص تھا، ہندو تھا پہلے، بعد میں اس نے اپنا مذہب بنا لیا، تو یہ گوتم بدھ کی عبادت کرتے تھے۔ آگے ہندو مت تھا جو ہندوستان کے اندر پھیلا ہوا تھا، اور یہ لوگ دیوی اور دیوتاؤں کی عبادت کرتے تھے، انہوں نے بھی اپنے بت بنا رکھے تھے اور ان بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ آگے عرب تھے، عربیوں کے پاس دین حنیف موجود تھا، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اس کو چھوڑ چکے تھے۔ اس کے علاوہ جو حکومتیں تھیں ان میں رومی حکومت تھی، یہ عیسائیوں کی گورنمنٹ تھی۔ ایرانی حکومت مجوسیت کے ماننے والے تھے، اور ایران اور اس کے ساتھ جتنے بھی علاقے شامل تھے اس کے اوپر ایرانیوں نے اپنی حکومت قائم کر رکھی تھی۔ لیکن ان کی اور رومی حکومت، یہ دونوں سپر پاوریں تھیں اس وقت کی، ان دونوں کی آپس میں لا تعداد دفعہ جنگ ہوئی، اور کبھی ایرانی جو ہے وہ رومیوں کے اوپر حاوی آ جاتے، اور کبھی رومی جو ہے وہ ایرانیوں کے کچھ علاقوں پہ قابض ہو جاتے۔ آگے ہندوستان تھا، تو ہندوستان کے اندر بھی گورنمنٹ قائم تھی، ایک حکومت قائم تھی، لیکن ان کا رومیوں اور ایرانی جو حکومتیں تھیں ان کے ساتھ کوئی بالواسطہ یا بلا واسطہ کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس کے علاوہ جزیرۃ العرب، یعنی جہاں پہ آج سعودی عرب واقع ہے، تو یہ ساری جو جگہیں تھیں ان پہ نہ تو رومی حکومت اس جانب کوئی خاص توجہ دیتی تھی، اور نہ ہی ایرانی حکومت کوئی خاص توجہ دیتی تھی، لیکن یہ علاقہ دونوں یہ سپر پاوروں کے ساتھ لگتا تھا۔ اور یہ بعد ازاں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے اندر آئے، اسی کے بعد ہی اس خطے کو ایک خاص پوری دنیا کے اندر پذیرائی نصیب ہوئی، جبکہ اس سے پہلے کیونکہ یہ ایک صحرا تھا، اور صحرا کی وجہ سے اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں تھی۔ تو اس کے علاوہ یورپ تھا، یورپ کی کسی حوالے سے کوئی خاص اہمیت نہیں تھی، نہ تو تعلیم کے حوالے سے اور نہ ہی حکومت کے حوالے سے، ان کا کوئی خاص مذہب نہیں تھا۔ جہالت کے اندھیروں میں یہ لوگ ڈوبے ہوئے تھے، اور آپس میں جنگ و جدل میں مصروف رہتے تھے۔ جزیرۃ العرب جو تھا، حالانکہ وہ صحرا تھا، اور اس وقت یہاں پہ نہ تو کوئی حکومت قائم تھی، اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے اسی خطے کو چنا گیا۔ تو اس کی چند وجوہات تھی، اگرچہ یہاں پہ کوئی خاص حکومت قائم نہیں تھی، اور یہ لوگ آپس میں ہمیشہ دست و گریبان رہتے، ہر قبیلہ خود مختار ہوتا تھا، اور آپس کے اندر جو ہے وہ جنگ و جدل کا ماحول سرگرم رکھتے تھے۔ لیکن عرب قوم ایک تو ذہین بہت زیادہ تھی، اور اس کے علاوہ اس کے اندر بے شمار خصوصیات کی حامل تھی،
اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ عربوں کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اللہ کا گھر تعمیر کیا تھا وہ ان کے پاس موجود تھا، یعنی کعبے کا وجود جو ہے وہ جزیرۃ العرب کے اندر تھا۔ اور پھر جغرافیائی محل وقوع کے اعتبار سے عرب کو بہت زیادہ پوری دنیا کے اندر ایک خاص اہمیت حاصل تھی، اگرچہ صحرا ہونے کی وجہ سے کسی بھی حکومت نے اس جانب کوئی خاص توجہ نہ دی، لیکن بعض ازاں دنیا نے یہ تسلیم کیا کہ واقعی جغرافیائی محل وقوع کے اعتبار سے بھی عرب جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر ایک خاص اہمیت کا حامل تھا۔ تو یہ وہ وجوہات تھی کہ جن وجوہات کی بنا کے اوپر وہ پورا علاقہ اور پوری دنیا جہالت کے اندھیروں کے اندر مکمل طور پہ گم ہو چکی تھی۔ اور آپ نے پڑھا ہوگا اور سنا ہوگا کہ وہ لوگ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، اور یہ تو ایک بات تھی، اس کے علاوہ بھی وہ بہت ساری جو ہے وہ غلط رسومات کے اندر محو ہو چکے تھے، اور جہالت ان کے اوپر اس قدر حاوی آ چکی تھی کہ اگر ایک قبیلے کی لڑائی کسی دوسرے قبیلے کے ساتھ شروع ہوتی تو صدیاں بیت جاتی، ان کی نسلیں ختم ہو جاتی، لیکن وہ لڑائی پھر بھی ختم نہ ہوتی۔ تو یہ وہ ساری صورتحال تھی کہ جس کو دیکھتے ہوئے ضروری تھا کہ ایک ایسے نبی کو اللہ کی ذات بھیجے جو کسی خاص علاقے کے لیے نبی بن کر نہ آئے، بلکہ پوری کائنات کو اللہ کی ہدایت کا پیغام دینے کے لیے اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ تو ان حالات کے اندر پھر نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو جو رحمت للعالمین بن کے پوری کائنات کے لیے آئے اور پوری کائنات کو ہدایت کا جو ہے وہ شرف عطا فرمایا اور سب کو اللہ تعالیٰ کی ذات کی جانب بلایا۔ وہ دنائے سبل ختم الرسل مولا کل جس نے غبار رخ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر درود و سلام۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نسب مبارک ہے وہ پوری کائنات کے نسبوں سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ آپ کا خاندان جو ہے وہ سب خاندانوں سے زیادہ مشرف تھا، اور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نسب ہے اور آپ کا جو خاندان ہے وہ اتنا افضل اور اعلیٰ تھا کہ جو لوگ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہیں تھے لائے اور آپ کے سخت ترین دشمن تھے، وہ لوگ بھی آپ کے خاندان کے اوپر اور آپ کے حسب اور آپ کے نسب کے اوپر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں تھے کرتے۔ ابو سفیان جب ایک بادشاہ کے پاس گئے، اور وہ خود کہتے ہیں، ان کی اپنی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں تھا چاہتا کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی تعریف جو ہے وہ بادشاہ کے سامنے پیش کروں۔ تو جب بادشاہ نے پوچھا کہ جس شخص نے مکہ کے اندر نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کا خاندان کیسا ہے اور اس کا نسب جو ہے وہ کیسا ہے، تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے وہاں پہ کہا کہ اس کا خاندان اور اس کا نسب جو ہے وہ ہم سب میں سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، مسلم شریف کے اندر نقل کی گئی۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو برگزیدہ بنایا، اور کنانہ میں سے قریش کو برگزیدہ بنایا، اور قریش میں سے بنو ہاشم کو چنا، اور بنو ہاشم میں سے مجھ کو جو ہے وہ ممتاز کیا۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے فرزند ارجمند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ ہاشم جو تھے وہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا تھے۔ آپ کے بارے میں ایک مشہور و معروف روایت ہے کہ آپ کے جو پردادا تھے وہ بہت زیادہ فیاض تھے اور سخی انسان تھے، اور ایک دفعہ مکہ شریف کے اندر قحط پڑا تو اس وقت وہ دور دراز کا سفر کر کے گئے اور وہاں سے خشک روٹیاں جو ہے وہ خرید کے لائے، اور مکہ کے اندر جب پہنچے تو اس وقت حج کے دن تھے، اور حج کے دنوں میں انہوں نے اونٹوں کو ذبح کیا اور اونٹوں کے شوربے کے اندر وہ خشک روٹیوں کے ٹکڑے بگوئے اور وہ تمام حاجیوں کو پیٹ بھر کے کھلائے۔ تو اس وقت
آپ کا یہ لقب مشہور ہو گیا، ہاشم یعنی روٹیوں کا چوڑا کرنے والا۔ اور اس کے بعد جو آپ کے دادا تھے وہ حضرت عبد المطلب تھے۔ حضرت عبد المطلب مکہ کے سب سے بڑے سردار تھے، اور دوسرا اعزاز آپ کو یہ حاصل تھا کہ آپ کعبہ کے متولی تھے، انتہائی برگزیدہ ہستی تھے، اور اکثر آپ کے بارے میں یہ معروف ہے کہ آپ اکثر غار حرا کے اندر جا کے عبادت و ریاضت کیا کرتے تھے۔ اور آپ کے ساتھ ہی وہ واقعہ خاص ہے جسے قرآن کریم کی سورہ فیل کے اندر کوٹ کیا گیا ہے کہ اصحاب فیل والا واقعہ، کہ جب ابرہا کے لشکریوں نے جو ہے وہ کعبہ شریف کے اوپر حملہ کرنا چاہا، ابرہا نے مکہ کے لوگوں کے جو مال مویشی تھے ان کے اوپر قبضہ کر لیا۔ حضرت عبد المطلب کو پتہ چلا تو آپ سیدھا ابرہا کے سامنے گئے اور اسے کہا کہ میرے مال اور مویشی واپس کرو۔ اس وقت چونکہ آپ کی پیشانی کے اندر جو ہے وہ نور محمدی چمکتا تھا، تو جب ابرہا کے سامنے حضرت عبد المطلب پہنچے تو آپ کو دیکھتے ساتھ ہی ابرہا آپ کی تعظیم کے اندر کھڑا ہو گیا، اور آپ کے روح و دبدبے سے وہ بہت زیادہ متاثر ہوا اور پوچھنے لگا کہ آپ میرے پاس کیوں تشریف لائے ہیں؟ تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ میں اپنے اونٹ واپس لینے آیا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ میں تو تمہارے اس کعبے کے اوپر حملہ کرنے والا ہوں اور اس کو تباہ و برباد کر دوں گا، نعوذ باللہ، تو تم مجھ سے اونٹ مانگنے آئے ہو؟ میں تو سمجھا تھا کہ تم یہ گھر بچانے کے لیے میرے پاس کچھ سفارش کرنے کے لیے آئے ہو۔ تو حضرت عبد المطلب نے وہاں پہ ایک جواب دیا جو یقیناً آپ ہی کی ذات کو زیبا تھا، اور توکل اللہ کی ایک بہت بڑی مثال ہے۔ آپ نے فرمایا، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضور کے دادا حضرت عبد المطلب فرمانے لگے کہ ابرہا یہ اونٹ جو ہیں ان کا مالک میں ہوں، اس لیے مجھے ان کی فکر ہے۔ جو وہ کعبہ ہے وہ میرا گھر نہیں ہے، جس کا وہ گھر ہے وہ خود اتنا قدرت والا ہے کہ وہ اس کی حفاظت فرما سکتا ہے۔ ابرہا نے آپ کو اونٹ واپس کیے اور واپس حضرت عبد المطلب واپس آ گئے۔ اس کے بعد جب ابرہا نے حملہ کیا، اور پھر قرآن کریم فرقان حمید کے اندر وہ واقعہ موجود ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ کی ذات نے ابابیلوں کو بھیجا، اور ان ابابیلوں نے ابرہا کے لشکریوں کے اوپر اور ہاتھیوں کے اوپر ان کے منہ میں چھوٹے چھوٹے کنکر تھے جنہوں نے برسائے، اور ابرہا سمیت وہ سارا لشکر جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ اور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نور تھا حضرت عبد المطلب کی پیشانی کے اندر، اس نور کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے نہ صرف کعبہ شریف کو محفوظ رکھا بلکہ سیدنا حضرت عبد المطلب اور پورے اہل مکہ کو ایک اعزاز اور شرف عطا فرمایا۔ اس کے بعد نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والد گرامی ہیں وہ ان کا نام حضرت سیدنا عبداللہ ہے، اور آپ کی والدہ کا نام حضرت سیدنا آمنہ سلام اللہ علیہ ہے۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے متعلق ہم لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین اللہ تعالیٰ کی برگزیدہ ہستیوں میں ہیں، اور یہی وہ مبارک ہستیاں ہیں کہ ان کی گود کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ فرزند ارجمند عطا فرمایا جو پوری کائنات کے انسانوں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ تو ان ہستیوں کی پاکیزگی کے اوپر، ان کی طہارت کے اوپر، ان کے ایمان کے اوپر کیسے شک کیا جا سکے کہ جن کی گود کے اندر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی جو ہے وہ آئی، اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک انتہائی باکردار انسان تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو چونکہ نور محمدی آپ کی پیشانی کے اندر موجود تھا، اور اس نور کی برکت سے آپ کا چہرہ 14ویں کی چاند کی طرح روشن تھا اور بہت زیادہ حسین تھے۔ مکے کی بہت ساری عورتوں نے آپ کو پیغام نکاح بھیجے، لیکن آپ کے بارے میں ایک روایت ہے کہ ایک دفعہ آپ مکہ شریف سے باہر گئے تو اس وقت یہودیوں نے آپ کو دیکھا، تو انہوں نے جو تورات کے اندر اور جو یہودیوں نے آپ کو دیکھا تو انہوں نے جو نشانیاں نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی کے والد کی پڑھی تھی، ان نشانیوں کو آپ کے اندر موجود پایا، تو وہ آپ کو پہچان گئے
اور چاہا کہ ہم ان کو قتل کر دیں، اور جب حملے کے لیے آپ کو قتل کرنے کے لیے وہ آگے بڑھے تو غیب سے چند سوار نمودار ہوئے اور انہوں نے حضرت سیدنا عبداللہ کی حفاظت کی، اور اس وقت حضرت سیدنا آمنہ سلام اللہ علیہ کے جو والد گرامی تھے وہ یہ واقعہ دیکھ رہے تھے، اور وہ اس سے بہت زیادہ متاثر ہوئے، اور ان کی جو حضرت عبداللہ کے ساتھ محبت تھی وہ ایک عقیدت کا روپ دھار گئی، اور پھر اسی عقیدت کا آگے یہ اثر ہوا کہ انہوں نے اپنی بیٹی اپنی نور جسم کا نکاح حضرت سیدنا عبداللہ سے کر دیا، اور جب سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ ہوا تو اس کے چند ہی عرصے کے بعد حضرت سیدنا عبداللہ کا انتقال ہو گیا، اور نور محمدی سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدنا آمنہ سلام اللہ علیہ کے وطن کے اندر منتقل ہو گیا۔ اس کے بعد نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ خود فرماتی ہیں کہ آپ کی میرے محمد کی پیدائش کے اوپر اتنا میرے ارد گرد نور پھیلا کہ اس نور کی روشنی میں نے شام کے محلات کو دیکھ لیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت پیدا ہوئے اس وقت پوری کائنات کے اندر انوار اللہ تعالیٰ کی انوار و تجلیات کی بارش ہوئی، اور مجوسیوں کا جو آتش کدہ تھا جو پچھلے 1000 سالوں سے اس کے اندر جو آگ جل رہی تھی وہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت بجھ گئی۔ خیابان ہستی اجڑا پڑا تھا، خزاں کی چیرہ دستیوں سے گلوں کی نکھت آبشانیوں اور انادل کی نغمہ ریزیوں کی یاد تک بھی گلدستہ طاق نسیاں بن چکی تھی، روشیں ویراں تھی اور آبجوئیں خشک۔ جہاں کبھی سبزائے نو دمیدہ جنت نگاہ ہوا کرتا تھا وہاں خاک اڑ رہی تھی، یاس و قنوت کی ایک ہماگیر کیفیت آ رہی تھی کہ اچانک فاران کی چوٹیوں سے ایک گنگور گٹا اٹھی جس کا ہر قطرہ بہار آفری اور جس کا ہر چھینٹا فردوس بداما تھا۔ یہ گٹا برسی اور خوب دل کھول کر برسی، یہاں تک کہ گلزار عالم میں پھر آثار حیات نمودار ہونے لگے۔ انسان کے کوئی مردہ چہرے پر پھر شباب و قوت کی سرمستیاں ظہور پذیر ہونے لگی۔ خودداری و عزت نفس، شجاعت و احسار کے افسردہ درختوں کی اریاں شاخوں کو اثر نو خلت برگبار عطا ہوئی۔ قمریوں نے پھر عفت قلب و نظر کا نغمہ چھیڑا، تہمات و عقائد باطلہ کی نفس قفص کی تیلیاں ایک ایک کر کے ٹوٹی، اور ہمائے بشریت کو توحید کی مقدس مطہر رفتوں سے پھر دعوت پرواز آنے لگی۔ دنیا والوں نے اس شوق و شنگ اور خیرات و برکات سے بھرپور گٹا کو محمد بہت ہی تعریف کیا گیا کہ دل نواز نام سے پکارا، اور عالم بالا کے مکیروں نے اسے احمد اپنے رب کا سب سے زیادہ ثناخواں کہا۔ لیکن حقیقت کی دل فریبیوں سے نقاب اس وقت اٹھا جب اس کے خالق و پروردگار نے اسے اپنی کائنات سے یوں روشناس کیا کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تجھ کو تمام جہانوں کے لیے صرف سراپائے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ خیابان ہستی اجڑا پڑا تھا، خزاں کی چیرہ دستیوں سے گلوں کی نکھت افشانیوں اور انادل کی نغمہ ریزیوں کی یاد تک بھی گلدستہ طاق نسیاں بن چکی تھی، روشیں ویراں تھیں اور آبجوئیں خشک۔ جہاں کبھی سبزہ نو دمیدہ جنت نگاہ ہوا کرتا تھا وہاں سے خاک اڑ رہی تھی، یاس و قنوت کی ایک ہماگیر کیفیت طاری تھی۔ انسان تو رہ چکا تھا مگر انسانیت اس میں سے دم۔ اچانک فاران کی چوٹیوں سے ایک گنگور گٹا اٹھی جس کا ہر قطرہ بہار آفری، جس کا ہر چھینٹا فردوس سے بداما تھا۔ یہ گٹا برسی اور خوب دل کھول کر برسی، یہاں تک کہ گلزار عالم میں پھر سے آثار حیات نمودار ہونے لگے۔ انسان کے کوئی مردہ چہرے پر پھر شباب و قوت کی سرمستیاں ظہور پذیر ہونے لگی۔ خودداری و عزت نفس، شجاعت و احسار کے افسردہ درختوں کی اریاں شاخوں کو اثر نو خلت برگ و بار عطا ہوئی۔ قمریوں نے پھر عفت قلب و نظر کا نغمہ چھیڑا،
توہمات و عقائد باطلہ کے قفس کی تیلیاں ایک ایک کر کے ٹوٹی اور ہمارے بشریت کو توحید کی مقدس و مطہر رفتوں سے پھر دعوت پرواز آنے لگی۔ دنیا والوں نے اس شوق و شنگ اور خیرات و برکات سے بھرپور گٹا کو محمد کے دل نواز نام سے پکارا، اور عالم بالا کے مکینوں نے اسے احمد اپنے رب کا سب سے زیادہ شناخواں کہا۔ لیکن حقیقت کی دل فریبیوں سے اس وقت نقاب اٹھا جب اس کے خالق اور اس کے پروردگار نے جس پروردگار نے اس نور کو تخلیق کیا تھا، اس پروردگار نے اسے اپنی کائنات سے یوں روشناس کروایا کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تجھ کو تمام جہانوں کے لیے صرف سراپائے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اگر انسان اپنے محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا، اس چراغ روشن سے تاریکیوں کے سینے چیرتا ہوا اس کی دکھائی ہوئی شاہراہ پر عزم و ہمت سے گامزن رہتا، اپنی سبق خرانی کو نفس کی رذیل خواہشات کی زنجیروں سے جکڑ نہ دیتا، تو کاروان انسانیت جو ابھی تک ادھر اور ادھر بھٹک رہا ہے، آج اس اعلیٰ اور عرفہ منزل تک پہنچ گیا ہوتا جس کی جستجو کی طرف اس کی فطرت کے اندر پنہاں ہے۔ لیکن صد افسوس ایسا نہ ہوا۔ آفتاب ہدایت طلوع ہوا اور اشراقت الارض بنور ربہا، زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا اٹھی، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسانیت کے پورے مخلوق کو یہ باور کروایا کہ اے لوگو، میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اگر تم میری ذات کا قرب چاہتے ہو، میری بندگی کا نور چاہتے ہو، اگر تم کامیابی اور کامرانی چاہتے ہو اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی، میں تمہارے سامنے اپنے نبی کے اسوہ حسنہ کو پیش کرتا ہوں۔ میرے نبی کے اسوہ حسنہ کو اپنا لو، تمہاری دنیا بھی سمر جائے گی اور تمہاری آخرت بھی سمر۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بادشاہ نے ایک محل تعمیر کروایا اور اس محل کے اندر اس نے سینکڑوں کی تعداد میں آئینے آویزاں کروا دیے۔ ایک دن ایک کتا کسی طریقے اس محل کے اندر داخل ہو گیا۔ رات کو جب محل کے چوکیدار نے دروازے کو بند کر دیا، اب محل کے اندر کوئی بھی موجود نہیں تھا سوائے اس کتے کے۔ اس نے آئینوں کے اندر اپنے عکس کو دیکھا تو اسے اپنے ارد گرد سینکڑوں کی تعداد میں اور بھی کتے دکھائی دینے لگے، اور اس سبب سے وہ خوف کا شکار ہو گیا اور ڈر گیا، اور اپنے ڈر پہ قابو پانے کے لیے اس نے بھونکنا شروع کر دیا۔ اور جب وہ بھونکا تو دور اپنے وہ عکس جو آئینوں کے اندر عکس تھا، ان کتوں کو بھی اس نے بھونکتا ہوا محسوس کیا، تو اس سے اس کی نس نس کام اٹھی اور اسے اپنی موت بالکل اپنے قریب محسوس ہونے لگی۔ محل کے چوکیدار نے جب صبح آ کے دروازہ کھولا تو اسے کتے کی لاش ملی۔ چونکہ کتا آئینوں کے اندر اپنے عکس کو دیکھ کے یہ محسوس کر رہا تھا کہ وہ ہزاروں کی تعداد میں کتوں کے درمیان میں گر چکا ہے، تو اسی خوف کے سبب وہ ان آئینوں کے ساتھ اپنا سر ٹکرا کے ساری رات وہ یہی کرتا رہا اور بالآخر مر گیا۔ محل کے اندر کوئی بھی موجود نہیں تھا، وہ خود اپنے ہی آئینوں اور اپنے ہی عکس کو دیکھ کے مر گیا۔ ہماری زندگی کے اندر ہمارے جتنے بھی تعلقات ہوتے ہیں، ہمارے جتنے بھی رشتے ہوتے ہیں، ہماری ذات کے جتنے بھی حوالے ہوتے ہیں، وہ بھی ہمارے لیے آئینوں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر کوئی شخص نفرت سے بھرا ہوا ہے تو اسے اپنے ارد گرد جتنے بھی آئینے ہیں، یعنی دوسرے لوگ ہیں، اس کے رشتے ہیں، اس کے تعلقات ہیں، اس کے حوالے ہیں، وہ سب بھی نفرت سے بھرے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ اسے محسوس ہوتا ہے کہ ہر شخص مجھ سے نفرت کر رہا ہے۔ اگر کوئی شخص اندر سے محبت سے بھرا ہوا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ ہر شخص مجھ سے محبت کرتا ہے اور میرے لیے اپنے دل میں احساس رکھتا ہے، دردمندی رکھتا ہے، کیونکہ
اس کا اپنا جو آئینہ ہے وہ آئینہ ہی محبت والا ہے. اگر کوئی شخص لالچی ہے تو یہ محسوس کرتا ہے کہ ساری دنیا اسے لوٹ لینا چاہتی ہے، کیونکہ وہ اندر جو ہے وہ لالچ رکھتا ہے اور اپنے آئینے کے اندر کچھ ان چیزوں کو محسوس کرتا ہے. اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنے ان دھندلے آئینوں کو صاف کرتے رہیں، کیونکہ یہی آئینے ہمارے لیے نجات کا باعث بھی بن سکتے ہیں. اور یہی آئینے اور انہی کے اندر جو ہم اپنا عکس دیکھیں گے وہی عکس ہمیں کل بروز قیامت اپنے رب کی بارگاہ میں ناکام بھی. عرصہ دراز سے یہ صنف نازک ظلم و ستم کا نشانہ بنی ہوئی تھی. قدرت نے اگرچہ اسے مرد کی طرح ذی روح اور ذی شعور بنایا تھا، لیکن اس کے ساتھ برتاؤ مٹی کی بے جان مورتیوں کا سا کیا جاتا تھا. جوا میں داؤ پر اسے لگایا جا سکتا تھا. خاوند کی لاش کے ساتھ قانوناً اسے جل کر راکھ ہونا پڑتا تھا. کہیں اسے تمام برائیوں کی جڑ اور انسان کی ساری بدبختیوں کا سرچشمہ یقین کیا جاتا تھا، اور کہیں چوٹی کے نامور فلسفی اس کے انسان ہونے کو بھی مشکوک نگاہوں سے دیکھا کرتے تھے. اس کو ملکیت کے حقوق حاصل نہ تھے. اسے ازدواجی بندھنوں میں مقید کرنے سے پہلے اس سے کوئی رائے لینے کا تصور تک نہ تھا. یہ بلکہ اس سے بھی بدتر حالات تھے جن میں اسلام سے پہلے یہ صنف نازک گرفتار تھی. جہاں کنبہ کے نصف افراد کی بے بسی کا یہ عالم ہو. مجھے بتاؤ وہاں خوشی اور مسرت کا گزر کہا. قرآن نے پہلی مرتبہ اعلان کیا کہ جس طرح مرد کے حقوق عورت پر ہیں اسی طرح عورت کے حقوق بھی مرد پر ہیں. اس کی رائے ہے اور قانون اس کی رائے کا احترام کرتا ہے. اس کو اپنے والدین، اپنے خاوند، اپنی اولاد کا وارث تسلیم کیا گیا. اس کو ملکیت کے حقوق تفویض کیے گئے کیونکہ مرد اور عورت کا اولین رشتہ ازدواج کا رشتہ ہے. اس لیے اس میں جو بے راہ رویہ پائی جاتی تھی ان کی اصلاح کی. تعدد ازدواج پر پابندیاں لگائی. اس کی اجازت دی تو بڑی شروط و قیود کے ساتھ. مرد کو بیوی کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، اور اگر اس کی کوئی چیز پسند خاطر نہ ہو اس پر صبر کرنے کی ہدایت کی. اگر باہمی تعلقات کشیدہ ہو جائیں تو اصلاح حال کی تدبیر بتائی. لیکن عورت کو یہ تمام حقوق دینے کے بعد گھر کی سرداری اور نظم و نسق کی ذمہ داری مرد کو سونپی، کیونکہ اسی کی فطری صلاحیتیں اس بار گراں کو اٹھا سکتی ہیں. اور یہی حقائق کی نگہداری اور ہر بات میں میانہ روی اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کلام الہی ہے. قرآن کلام الہی ہے کیونکہ اس میں تفریق کا گزر نہیں، افراد کا نشان بھی نہیں.